بہت برکت ہے درود شریف کی. اس لیے میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہو سکے تو زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھو, اور سب سے مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھنے کی عادت بنا لو. اب سے تو میلاد شریف اب بالکل قریب سے قریب تر, ہم بالکل قریب جا رہے 1500 سالہ جشن کے. جو لوگ جو کریں گے 1500 سالہ جشن میں وہ کریں گے, کم سے کم اتنا تو کرے کہ روزانہ 1500 مرتبہ محبوب کو تحفے میں درود شریف کی سوغات پیش کریں. پتہ نہیں کس کا قبول ہو, پوری دنیا سے ایک لوگ پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہے ہیں اور کیا کیا بھیجنے کے پلان بنا رہے ہیں, لیکن جو یار کو پسند آئے بس بات یہ. تو درود شریف کی سوغات حضور کو بھیجیں, ہو سکے تو بڑھ چڑھ کر بھیجیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اجتماع میں جتنے لوگ آتے ہیں وہی لوگ اگر روزانہ 1500 بار درود پیش کر پڑھے روزانہ, تو ہم شب میلاد میں حضور کی بارگاہ میں لاکھوں درود پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ جو ہے, آج سے میں آپ کو ایک کام سونپ رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف آج سے سب شروع کریں 1500 بار. جو 1500 بار نہیں پڑھ سکتے 1200 بار, جو 1200 نہیں پڑھ سکتے 1000 بار, اور اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو جتنا پڑھ سکتے ہو اپنے گھر والوں کو بھی کہو. انٹرنیٹ پہ جو سن رہے ہیں سب لوگ پڑھو, پڑھ کر کے 11 ربیع الاول تک جمع کرو, اور 11 ربیع الاول کے دن جو ہے سب لوگ اپنے درود شریف جو ہے وہ کچھ واٹس ایپ نمبر ہم اعلان کر دیں گے جو ہے وہ کسی ہفتے میں یہاں سے, اس پر آپ لوگ اس کو بھیج دیں. تو شب میلاد کے اندر جتنے بھی درود آپ سب نے پڑھے ہوں گے وہ سارے درود میلاد شریف کی شب میں جو ہم مختلف کام پیش کریں گے حضور کی بارگاہ میں, اس میں سے یہ بھی کر دیں گے کہ یا رسول اللہ مسجد بنا لی, یہ بنا لیا, وہ بنا لیا, وہ بنا لیا. اب اتنے درود بھی آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے. اگر ہم حضور کو ظاہری حیات میں دیکھتے تو گجرے پیش کرتے, تو حضور اب آپ کو دیکھ تو نہیں سکتے, تو درودوں کے گجرے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. معراج کے دولہا کو درودوں کا صحرا اپنی طرف سے پیش کر دیں گے, پھر ان کی مرضی ہے وہ قبول فرمائیں, اور ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ بڑے کریم ہیں, وہ کسی کو رد نہیں کرتے. ان کی شان تو یہی ہے کہ کبھی کسی کو رد نہیں کیا. تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا, سب کا دل رکھتے ہیں, تو آج سے یہ سب کریں گے انشاءاللہ. میرے اندازے کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ یہ درود پڑھتے ہیں 1000 بار پڑھنے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 20 منٹ, کیونکہ 100 بار پڑھنے میں 2 منٹ. میری زبان کچھ موٹی ہے, پلٹتی نہیں ہے جلدی, تو مجھے 2 منٹ لگتے ہیں. کس کی اگر تیز زبان ہو, پتلی ہو, وہ 1.5 منٹ میں بھی پڑھ لیں, 1 منٹ میں بھی پڑھ لیں. تو لیکن 20 منٹ میں 1000 بار ہو جائے, اور 500 کا کتنا ہو گیا 10 منٹ, تو آدھے گھنٹے میں آدھا گھنٹہ. جس رسول نے پوری زندگی ہمارے لیے سب کچھ کیا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹھ کے ہی پڑھیں, ہاتھ میں وہ تسبیح لے لیں, وہ بٹن والی تسبیح لے لیں, چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر پڑھیں گے تو اور زیادہ بھی ہو. کچھ لوگوں کو میں ایسا بھی جانتا ہوں کہ جو سارے کام کرا کے کوئی 3000 پڑھتا ہے, کوئی 5000 تک پڑھ لیتا ہے. ایسا میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں. اس محفل میں ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں, وہ 3000 بھی پڑھتے ہیں, کبھی 5000 بھی پڑھتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ ہزارہ مصروفیات ان کے ساتھ ہیں, لیکن پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے, جب ہم بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, واٹس ایپ لے کے بیٹھتے ہیں, فیس بک لے کے بیٹھتے ہیں, تو ان کو کتنا ٹائم دیں. بھائی جنہوں نے قبر کے باہر چھوڑ کے بھاگ جانا ہے, ان کو اتنا ٹائم دیتے ہیں. جس نے قبر کے اندر ہمارے ساتھ ہماری قبر کو چمکانے کے لیے آنا ہے, اس کے لیے آدھا گھنٹہ کون سا ٹائم ہے. اور تو کہتا ہے اس کو زندگی کا معمول بنا لیں. چہرہ بھی چمکے گا, آنکھیں بھی چمکے گی, دل بھی چمکے گا, زبان بھی چمکے گی. چمک ہی چمک ہوگی, کیونکہ ساری چمک انہی کا صدقہ ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہاں تک فرمایا, روایتوں میں یہاں تک لکھا, ایک درود شریف کا ثواب 7 کروڑ حج کے برابر بتایا گیا. ایک درود شریف. لیکن ہم ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے, یار کی رضا کے لیے, یار کی خوشی کے لیے پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھا کریں, پڑھ لیجئے درود شریف. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح, اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد, اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور, نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین.
مختلف درود کے سیگے یاد کر لیں. جیسے روزانہ الگ الگ ڈشیں کھانے کے عادی ہو، ویسے الگ الگ درود پڑھو تو اس کا ایک اپنا بھی لطف ہے، اس کی اپنی بھی لذت ہے. اور اگر زیادہ درود کے سیغے یاد کرنا ہے تو دلائل الخیرات شریف میں اتنے سیغے لکھے ہوئے درود شریف کے، اور سبحان اللہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں. لیکن سب میں زیارت رسول کے لیے جو سب سے مؤثر سیغہ درود شریف کا وہ یہ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسد فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو درود چاہو پڑھو. ایک درود ہے جو سب درودوں میں افضل ہے. اس درود کی فضیلت کے برابر کسی درود کی فضیلت نہیں ہے. وہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے افضل درود، اس سے سب سے اعلیٰ کوالٹی کا افضل ترین درود. وجہ کیونکہ صاحب درود نے خود یہ درود ہمیں سکھایا. یہ درود بھی لوگ یہ درود کم پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ شاید نہیں پڑھتے زیادہ، لیکن اس درود کی برکت اگر تمہیں پتہ چل جائے، یہ درود کا اپنا ایک مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام. انشاءاللہ کبھی اس کے اسرار پر گفتگو کریں گے. فی الحال کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے خواب دیکھتے تھے. رات کو جو خواب دیکھتے تھے دن کو اس کی تعبیر سامنے آتی تھی. پتھر سلام کرتے تھے، حضور اس کا درود پڑھتے تھے، اس کو سنتے تھے. جانور حضور کو سلام کرتے تھے، حضور سنتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا کام حضور نے نہیں کیا. جیسے کہ شراب عام تھا، جوا عام تھا، بت پرستی عام تھی. حضور علیہ السلام شراب، جوے، بت پرستی کے قریب کبھی نہیں گئے. کیسے جا سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن بنا کر بھیجا تھا. اگرچہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ چلتا پھرتا قرآن ہے حضور کی ذات. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے قرآن بنا کر بھیجا تھا. نزول قرآن سے پہلے اخلاق قرآن کی طرح، کردار قرآن کی طرح. بچپنے میں جب بچے آ کر کہتے کہ چلو کھیلتے ہیں، اے ہمارے قریشی بھائی، قرشی بھائی، چلو کھیلتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے ہمیں کھیلنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. تو البتہ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ غار میں تھے، غار حرا کے اندر. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا ایک فرشتہ آیا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم